مہمان محترم شیخ مقصود حسین حفظہ اللہ آیا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن اتنا دور سے آیا ہے تو سب بھائیوں کو درخواست ہے کہ ایسا شیوخ سے ساتھیوں سے استفادہ حاصل کریں اور چند لمحات درس ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، 10-15 منٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. توجہ دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہی قرآن و سنت کی سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو اور دوسری راہوں کا پیچھے نہ کرو ورنہ اللہ کی راہ سے دور ہٹ جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر خطبہ شروع کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اکثر بیشتر، یعنی آپ اس کا ترجمہ سنیں اس حدیث کا، بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور بدترین کام اس دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. معزز بھائیوں، دین میں دو چیزیں ہیں جو اعمال کو گھن کی مانند کھا جاتی ہیں، ایک شرک اور دوسرا بدعت. بدعت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. بھائیو غور کیجئے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، نہ کہ دنیاوی نعمتیں، اسباب، وسائل. دین کا مقصد نیکی یا عبادت نہیں ہوتا، کیونکہ بعض گمراہ کن لوگ اپنی بدعات کو رواج کے لیے دینی عبادات اور دنیاوی نعمتوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوری نعمتوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ کی ذات نے زمین کی تمام نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور تو اللہ کی ان نعمتوں کو حرام سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے استعمال کر سکتے ہو. دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. آپ کے پاس صحت ہے، صحیح ہے، رزق ہے، کھانے کے لیے سب کچھ ہے. تو اس میں بدعت تو یہی بدعت ہے، یعنی شریعت سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. کسی مخلوق کو یہ حق دینا اسے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم نے بدعت کو واضح طور پر شرک کا نام دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کیا ان بدعتیوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک کھڑے کر دیے ہیں جو اپنی طرف سے دین میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. آج کا بھائیوں موضوع تھوڑا غور کرنا ہے، بس صرف 5 منٹ ہے. کیوں کہ بدعت جو ہے آپ نے رمضان کے موضوع سے سنا ہوگا. بدعت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان جب کرتا ہے بدعت تو سمجھتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے شرک، یہ جہنم میں لے جاتی ہے. تو آگے آپ سنیں معزز بھائیوں کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ نیکی کے کام سے ہٹا کر لوگوں کو بدعت میں ڈال دیتا ہے. جب بدعت میں ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا. وہ نیکی کا کام سمجھ کر اس کو شروع کر دیتے ہیں اور اس سے واپس نہیں ہٹتے اور سمجھتے کہ نیکی کا کام، حالانکہ وہ نیکی کا کام نہیں ہے. آگے بدعت کا خطرناک چہرہ دیکھ لیجیے، حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمت میں بدعت و گمراہی پیدا ہونے کی پیشگوئی دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے. تم سے پہلے یہودیوں کے 71 فرقے اور عیسائیوں کے 72 فرقے
اور یہ امت یعنی مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے 71 فرقے اور عیسائیوں کے 72 فرقے جہنم میں ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جہنم میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ بھائیو، یہ نہیں فرمایا 73 جنت میں جائیں گے، کیا فرمایا؟ ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر ہوئے گا، جو میری بات مانے گا اور میرے صحابہ کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہوئیں گے؟ قال اللہ قال رسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بھائیو، اکثر بیشتر مسلمان قرآن و سنت سے لا علمی اور باپ دادا کی اندھی تقلید اور بزرگوں کی محبت سے زیادتی کے شکار ہو گئے، گمراہیوں سے دوچار ہیں، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر گئے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے نیک بندے سے محبت مطلوب ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان سے محبت کرنی چاہیے، پیغمبروں سے، رسولوں سے، ولیوں سے، لیکن ایسے نہیں کہ جو محبت لے جائے آپ کو گمراہی میں، یعنی آپ ایسا محبت کرنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑ کر اس کی بات ماننے لگے۔ یہ بات کس کی مانی ہے؟ اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی ہے۔ تو اس لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی محبت عقیدت اور اندھی تقلید اور اندھی عقیدت رنگ اختیار کر لے تو پھر ان بزرگوں کی باتیں بھی دین کا حصہ لگتی ہیں۔ اس لیے ان بزرگوں کی باتیں نہیں ماننی، اللہ اور رسول کی باتیں مانی۔ ہاں، اس بزرگ کی، اس کی، اس پیغمبر کی، اس رسول کی، اس ولی کی بات مانو جو کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے فرمایا، صحیح قرآن و حدیث کے مطابق، باقی اپنی طرف سے کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ آج فتنوں کے دور میں ہر مسلمان کو فرض بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھ لے، قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو دین حق کی پہچان کے لیے ہر طرح کی لا علمی، ہر طرح کی علمی اور فکری صلاحیت صرف کرے۔ کہیں جیسا نہ ہو کہ دنیا کے مختلف طرح کی باتوں ریاضتوں میں کھپا دیں اور آخرت میں دین میں جعلسازی کے جرم میں جہنم کا ایندھن بن جائے۔ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے، سنیں قرآن کی آیت، یہ بہت ہے، سورہ غاشیہ، غور بھائی غور کریں، بس 2 منٹ باقی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، یہ سورہ غاشیہ کی 3 اور 4 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، یہ لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن جائیں گے کدھر؟ تصلیٰ نار حامیہ، جائیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ سارا دن روزہ رکھا آپ لوگوں نے، میں نے بھی رکھا، آپ لوگوں نے مزدوری کی سارا دن سیاح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو روزے کو قبول نہ کرے تو کیا حشر ہوئے گا؟ اگر نماز آپ لوگ پڑھیں گے بھی قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ صبح فجر کے ٹائم آپ نیند سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے پھر مزدوری کرتے ہیں، اگر نماز قبول ہو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ نماز وہ قبول ہے، روزہ وہ قبول ہے، حج عمرہ کرے وہ بھی قبول نہیں جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر جو انسان مومن ہے، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا روزہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا کچھ، جتنا اس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول کرتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، اگرچہ لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ ساری عمر وہ فرقے پرستی میں، بدعت میں، شرک میں لگا رہا، اپنے مولویوں، پیروں، فقیروں، ملوں کی بات مانتا رہا تو کیسے چلا گیا؟ جہنم میں۔ جنت میں بھائی وہ ہو جائے گا جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ تو آگے اگر کوئی یہودی ایسا ہی اپنے عبادت خانے میں دن رات عبادتیں کرتا رہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو، ہاں، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کہ وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا، خالی عبادت کرتا ہے بس۔ تو مسلمانوں کو کیا حال ہے کہ کوئی مسلمان بولے میں مسلمان ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، تو اللہ اور رسول کی بات نہ مانے، اس کو کیا حشر ہے؟ اس لیے بھائیو یہ غور کرنا ہے اس آیت پہ، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو صحیح دین، خالص دین کی طرح کریں، خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول کا حکم مانیں، تو پھر بات بنے گی۔ ایسے جو ہے اس کی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔
اگر کوئی ایسا عمل جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، یہ میں نہیں رکھتا کہ دین ناقص ہے، نامکمل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل فرما کر دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھیں دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1443 سال پہلے مکمل کر دیا۔ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی بولے کہ میں آج یہ بات کیا، اس کو زیادہ علم ہے؟ اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا؟ تو آگے پھر یہ بدعتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپناتے، تبھی وہ خود ساختہ دین گھڑنے کی اشارت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور سن لیں، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کا حکم میں نے نہیں دیا وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حدیث ہے، یہ غور کیا آپ لوگوں نے بھائیوں؟ ٹھیک ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام کا حکم میں نے نہیں دیا وہ کام جو کرے وہ مردود ہے، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں غور کرنا ہے، بدعت کے انہی خطرات مفاسد کے پیش نظر صحابہ تابعین کرام نے بدعت اور اہل بدعت کا سختی سے نوٹس لیا، چنانچہ بدعتیوں کے سر قلم کیے۔ دیکھیں جب صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام کے دور میں کوئی بدعت کا کام کرتا تھا نا تو صحابہ کرام کا سر اتار دیتے تھے۔ آج تو ہمارے بدعتی مشرک فرقہ پرست لوگ کیا کیا بدعتیں نہیں کر رہے ہیں، دین کے نام پہ خرافات اور دین کے نام پہ ڈانس اور پتہ نہیں کیا گانے بجا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ایک دن ضرور ہو کے رہے گا، وہ دن ہے اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے بھائیوں غور کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، گمراہیوں اور فتنوں کے اس زمانے میں ایک مسلمان کو قرآن و سنت سے سچا دین سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ گمراہ کن پیروں اور ملاؤں کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق کر دے۔ اور اس میں کوشش یہ ہے کہ آپ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، جو اللہ نے فرمایا، جو رسول نے فرمایا وہی حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ آخر میں بھائیوں صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آخر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ ابھی روزہ افطار کرنے کی جو ہے، افطار کرنے کی ایک نیت پاکستان انڈیا ہمارے ملکوں میں کی جاتی ہے۔ وہ کون سی نیت آپ کو سب کو آتی ہوئی گی؟ اللہ کا میں اس طرح بھول گئی ہے، اللہ منی بے کلک سمتو بے کمنتو، ایسا کوئی نیت ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن وہ نیت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یعنی کسی کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ آپ ابھی روزہ افطاری کریں گے، بسم اللہ کر کے کھجور کھائیں، ٹھیک ہے؟ خالی کیا روزہ کیسے کھولنا ہے؟ بسم اللہ اور شروع کر دیں کھانا۔ جب آپ پانی پی لیں، لسی پی لیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں، اپنے دماغ کو افطار ہو جائیں، اندر سے ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر نیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بولیں ذهب الظما واقتربت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ بولیں ایک دفعہ یہ میرے ساتھ، ذهب الظما، بولیں ذهب الظما واقتربت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رگیں تار ہو گئی، پیاس بجھ گئی اور ہمارا اجر اللہ کے پاس ثابت ہو گیا، وہ بھی یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد، کھانے کے بعد، لسی پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔